حضرت مفتی فاروق صاحب، یہی وہ موقع ہے جب پھر سورہ کوثر کا نزول ہوا، اس کا کیا پس منظر ہے اور کیا تفصیل ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کفار مکہ نے حضور کے اظہار نبوت کے بعد بھرپور مزاحمت کی اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جس بنیاد پر آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ کیا جا سکتا ہو یا آپ کو کسی زاویے سے اذیت اور تکلیف دی جا سکتی ہو۔ طاق میں رہتے تھے اور پھر اپنے لفظوں کے وار کرتے تھے۔ جب سیدنا عبداللہ کا وصال ہوا تو عاص بن وائل نے اپنے ساتھیوں سمیت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن و تشنیع کی اور بڑی جسارت کے ساتھ اس نے کلمات کہے۔ اس نے آپ کو مقطوع النسل کہا، یعنی اولاد نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ کا اولاد وصال کر گئی ہے، لہذا باپ کے مشن کو اور باپ کے مقصد کو اولاد آگے بڑھاتی ہے۔ جب آپ کا جانشین نہیں ہے، وارث نہیں ہے، آپ کے تعلیمات کا امین نہیں ہے، تو یہ سلسلہ اب رک چکا ہے، اب آگے بڑھانے والا کوئی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ان الفاظ سے رنجیدگی اور اذیت تو ہوئی نا، فطری طبیعی دکھ ہوا آپ کو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی طرف سے خود جواب دیا۔ کیا مرہم رکھا قلب اطہر پر۔ اچھا، یہ بھی قرآن مجید کا جا بجا اسلوب ہے۔ جی، آپ سورہ دہا دیکھیں، سورہ قلم دیکھیں، سورہ یاسین کا نزول دیکھیں، جب رسول اللہ پر اعتراض ہوا، جی، اللہ نے اپنے محبوب کو روکا، محبوب آپ کی طرف سے جواب ہم دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیتا، اور اس میں دراصل بندوں کے لیے ایک تعلیم بھی ہے جی، کہ رسول اللہ کے غلاموں دیکھو کہ رسول اللہ کی دفاع میں جواب دینا اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے لیے شرف کی بات ہے، واہ واہ، تم وہ کام کر رہے ہو جو رب العزت پسند فرماتا ہے، جیسے درود شریف۔ جی، جیسے درود شریف ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی غیر ضروری بات کرے یا غیر محتاط بات کرے یا نازیبہ بات کرے، اس کو جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے، علماء کا فریضہ ہے، اور ہر محبت رسول رکھنے والے مومن پر بھی فرض ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے سورہ کوثر نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ سورہ کوثر میں سب سے پہلے بشارت دی، اس کے بعد اس بدبخت کا جواب دیا جس نے اعتراض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا بات، بے شک محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے متعدد معنی ہیں، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی اتنی کثرت جس کثرت کے کو کوئی احاطہ میں نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ہر معاملے میں کثرت عطا فرما دی آپ کو، سبحان اللہ، یعنی ہر وصف میں کثرت عطا فرما دی۔ اب اس معنی میں وسعت کتنی ہے، کیا بات، کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو کسی بھی جہت اور زاویے سے دیکھیں، ہر معاملے میں کثرت ہی کثرت، بے شک۔ اور کثرت کو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے تب سمجھیں گے جی، جب آپ قلت کو سمجھتے ہوں۔ قرآن نے کہا متاع الدنیا قلیل، بہت خوب۔ حالانکہ دنیا اتنی بڑی ہے، ریت کے ذرات آج تک کوئی گن نہیں سکا، بارش کے قطرے نہیں گن سکا، درختوں کے پتے نہیں گن سکا، پھر اس کائنات کے دیگر جو جہان ہیں گلیکسیز کی شکل میں جو نئی آئے دن دریافتیں ہو رہی ہیں، سائنسدان بھی مرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس کا 1% دریافت نہیں کر سکے۔ اتنی وسیع و عریض اور لا تعداد نعمتوں پر مشتمل کائنات کو رب فرماتا ہے قلیل، لیکن محبوب نے فرماتا ہے ہم نے آپ کو کثیر نہیں کوثر عطا فرمایا، یعنی کثیر تو پھر ایک ہے، اس سے بھی کوثر اگلا درجہ، ہم نے آپ کو وہ عطا فرمایا ہے۔ اب وہ کوثر ہر وصف میں عطا کیا، سبحان اللہ، ہر شان میں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کوثر میں
چونکہ بات اولاد کی تھی، اولاد کی تو اولاد کی بھی کثرت عطا فرمائی، ماشاء بلکہ کوثر عطا فرمائی۔ آپ دیکھیے جی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق یہ بشارت کیسے پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن و حسین سے رسول اللہ کی نسل اولاد پاک، نسل چلائی۔ ان دو شہزادوں سے اتنی نسل پھیلی کہ آج چار دانگ عالم میں ہر طرف سادات موجود ہیں بے شک، اور تا قیامت رہیں گے۔ جی، امام حسن کی اولاد میں سے حضرت زید اکبر اور حضرت حسن مثنیٰ سے اولاد حسنی سادات چلے۔ بے شک، سیدنا امام حسین کی اولاد پاک سے کربلا میں سیدنا امام علی زین العابدین جی، رہے، اور ان سے پھر اولاد سیدنا امام حسین آگے بڑھی۔ حضور ایک دلچسپ مسئلہ یہ ہے کہ اس عہد میں کئی ایسے خاندان جن کی اولادیں 10 11 بچوں سے چلیں، وہ اب معدوم ہو گئے، یہ موجود ہے۔ اس میں یہ بھی دیکھیے نا جی، جو معترض تھا اس کی اپنی نسل مک گئی، مخالفین کی ختم ہو گئی، بڑے بڑے معترضین جن کو اپنی کثرت اولاد پر فخر تھا وہ ختم ہو گئے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی اولاد سے سارا عرب ہے، جی، مڈل ایسٹ ہے، بالکل، جتنی یہ روسی ریاستیں ہیں آزاد، ان تمام دنیا ریاستوں کا میں، کوئی کونا خالی نہیں ہے۔ افغانستان میں، پاکستان میں، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک، آپ دنیا میں جہاں کہیں چلے جائیں، سبحان اللہ، آپ کو سادات کرام کسی نہ کسی حوالے سے میسر آئیں گے، وہاں موجود ہیں۔ پھر ایک سے ایک رنگ کے، جی، یعنی کوئی اپنے حضرت امام باقر کی نسبت سے موجود ہیں، بالکل، کوئی امام جعفر صادق کی نسبت سے موجود ہیں، کوئی موسوی سادات موجود ہیں، کہیں نقوی موجود ہیں، کہیں تقوی موجود ہیں، کہیں عسکری سادات موجود ہیں۔ تو یہ سارے سادات موجود ہیں، کیونکہ شجرہ نسب میں ایک قانون ہے کہ جو سب سے آخر میں اب ہوں ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح مختلف نسبتوں کے سادات موجود ہیں، اور یہ کوثر کی تفسیر ہے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا، جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کر دیا، ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہوگا، مقطوع نسل ہوگا، اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے ایسا ہی ہوا، ذکر ختم ہو گیا۔ تو یہ صورت نازل ہوئی حضرت عبداللہ کے وصال کے موقع پر، اور آقا کریم علیہ السلام کو بشارت دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔